إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد۔ ترجمہ قرآن کے سبق میں آج انشاءاللہ سورہ ابراہیم ہم شروع کر رہے ہیں۔ پیچھے تمام اسباق یوٹیوب چینل کی پلے لسٹوں میں موجود ہیں، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ الف لام را یہ حروف مقطعات ہیں۔ کتاب انزلناہ، یہ کتاب انزلناہ ہم نے اتارا اس کو الیک آپ کی طرف، لتخرج الناس تاکہ آپ نکالیں لوگوں کو من الظلمات اندھیروں سے الی النور نور کی طرف۔ لوگ اندھیروں میں ہیں، اور یہاں بھی دیکھیں کہ ظلمات جمع ہے، ظلمتیں اندھیرے گمراہیاں وہ بہت زیادہ ہیں، اور روشنی ایک ہے، جنت کی راہ ایک ہے، اور جہنم کے راستے بہت زیادہ ہیں۔ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ اپنے رب کے حکم کے ساتھ، إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ اس راستے کی طرف جو نہایت غالب ہے اور تعریفوں والا ہے۔ اللہ کے حکم سے اور اللہ کے راستے کی طرف ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف تم نے لانا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ رب العالمین نے آپ کی یہ ذمہ داری لگائی اور آپ پر قرآن کو نازل کیا، اس کا مقصد یہی ہے۔ اللہ الذی لہ ما فی السماوات، اللہ جس کی طرف بلانا ہے وہ ذات کون ہے، اس کا تعارف کیا ہے۔ پچھلی صورت کے شروع میں بھی اللہ تعالیٰ کا تعارف تھا، اور یہاں بھی ہے اللہ الذی لہ ما فی السماوات۔ پچھلی صورت میں اللہ رب العالمین نے اپنا تعارف اپنے قدرت کے دلائل دے کر توحید سمجھائی ہے، اور یہاں اس صورت میں سورہ ابراہیم ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھی ہے آگے چل کر، اور اللہ تعالیٰ اس صورت میں اپنی سابقہ تاریخ دکھا کر ان قوموں کے واقعات بیان کر کے پہلے انبیاء کے واقعات وہ بیان کر کے اپنی توحید سمجھائیں گے۔ لہو ما فی السماوات اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے، ویل للکافرین اور ہلاکت ہے کافروں کے لیے، من عذاب شدید سخت ترین عذاب سے۔ جو لوگ نہیں مانتے، انکار کرتے ہیں اللہ کی قدرت کا، اللہ کی ربوبیت کا، توحید کا انکار کرتے ہیں، ان کے لیے شدید ترین عذاب ہے۔ وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں آخرت کا، ان کی نشانی کیا ہے؟ الذین یستحبون الحیات الدنیا، یہ نشانی یاد رکھیں اور دیکھیں کہ کہیں ہم میں یہ تو نہیں۔ یہ نشانی جس کے اندر ہے نا، ایسے سمجھو اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے والا ہے، اس نے جہنم کا انکار کر دیا ہے، جنت کا انکار کر دیا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے زبان سے، جیسے مشرکین مکہ نے انکار کر دیا کہ ہم نہیں مانتے مر کر دوبارہ اٹھنے کو، اور دوسرا ہوتا ہے عمل سے۔ جس بندے میں یہ خرابی ہے، الذین وہ لوگ یستحبون الحیات الدنیا جو پسند کرتے ہیں دنیا کی زندگی کو، علی الآخرہ آخرت کے مقابلے میں، جو انسان آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو ترجیح دے، سمجھو اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہا ہے، آخرت کی نہیں سوچ رہا، وہ دنیا کے فائدے کو دیکھتا ہے، دنیا کے فائدے میں اس کو سود مل رہا ہے، وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ یہ سود لینے سے میری آخرت خراب ہو جائے گی، حرام کے مال سے آخرت خراب ہو جائے گی۔ وہ دنیا کے فائدے دیکھتا ہے، دنیا کی لذتیں، رونقیں، بہاریں، عیاشیاں، بدماشیاں اور فحاشیاں ان میں پڑا ہوا ہے۔ یستحبون الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کو پسند کرتا ہے، دنیا کے وقتی مل جانے والے فائدے کی خاطر ہمیشہ ہمیشہ کی آخرت کو داؤ پہ لگا دیتا ہے۔ ایسے سمجھیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی آیت تو انکار ہی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شراب پینے والا جہنم میں جائے گا، وہ پی رہا ہے، سمجھو انکار کر دیا اس نے، جہنم آئے گی دیکھی جائے گی، یہی ہوتا ہے نا ذہن میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سود خور اعلان جنگ کر رہا ہے وہ مجھ سے، وہ سود لے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بندہ یتیموں کا مال کھاتا ہے، ایسے سمجھو اپنے پیٹ میں جہنم کے انگارے بھر رہا ہے، وہ کھا رہا ہے، اللہ کی آیتوں کا انکار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے بے نماز جہنم میں جائے گا، وہ نمازیں چھوڑ رہا ہے، سمجھو اللہ کی آیتوں کا انکار ہے۔ دنیا کو ترجیح دے رہا ہے، دنیا کے جھوٹے فائدے، جھوٹی لذتوں کی خاطر آخرت کو اس نے داؤ پہ لگایا ہوا ہے۔ اور دوسری خرابی کیا ہے؟ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ اور وہ روکتے ہیں اللہ کے راستے سے، وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا اور اس میں وہ ٹیڑھ پن تلاش کرتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں سے کوئی ہمیں مفاد مل جائے،
جس طرح اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ شراب حرام ہے، سود حرام ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب لوگ شراب کا نام بدل دیں گے، شراب کا نام، اور رشوت کا نام بدل دیا جائے گا، سود کا نام بدل دیا جائے گا۔ یہی ہو رہا ہے، شراب کے نام بدل کر پی جا رہی ہے، پلائی جا رہی ہے شراب۔ سود کے نام جو ہے بدل دیا گیا، رشوت کے نام کو تحفے کے طور پر اور مٹھائی رکھ دیا اس کا نام، اور اسی طرح سود کی کتنی قسمیں ان میں پھر تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ اور مجھے یاد آیا ایک ابھی شروع کیا ہے نا ان لوگوں نے کہ سکولوں میں بھی قرآن کا ترجمہ پڑھایا جائے۔ وہ ایک بچی پڑھ کے آئی، پھر وہ کسی استاد کے پاس بھی اس نے کہا مجھے سمجھ نہیں آتا، میں پڑھنا چاہتی ہوں۔ تو ہمارے جامعہ کے استاد ہیں، وہ انہیں پڑھا رہے تھے، تو سود کی آیتیں پڑھائیں، سود کی آیتیں سکول کے استاد نے پڑھائیں، تو بچے نے سوال کیا کہ سود ہوتا کیا ہے؟ یہ کتنی عجیب ترین تعجب کی بات ہے کہ وہ لوگ جن کو ہائر کیا ہے پڑھانے کے لیے اب قرآن کا ترجمہ، ان کو بھی نہیں پتہ۔ پوچھا پہ سود کیا ہے؟ بچے نے سوال کیا کہ سود تو آپ نے پڑھا دیا، کہتے کسے ہیں سود؟ انہوں نے کہا جی ایک چیز پر نا 5% نفع لینا وہ ہوتا ہے تجارت، اگر 5% سے زیادہ نفع کو لے گا تو وہ سود ہوگی، کہ اسے سود ہے۔ پھر تو سارے جو 10% نفع لیتے ہیں، 20% لے رہا ہے، سارے سود خور ہی ہیں۔ تو یہ چیزیں سمجھنے کی، جس کو پڑھانے والے کو نہیں پتا کہ سود کیا ہے، لوگوں کو کیا بتائے گا وہ؟ اور یہی ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی راستہ مل جائے کہ رشوت لے لی جائے، کوئی نہ کوئی راستہ نکال کے سود لے لیا جائے، کوئی نہ کوئی راستہ نکال کے حرام کام کر لیا جائے۔ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، ٹیڑھ پن تلاش کرتے ہیں۔ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ، یہی بہت دور کے گمراہ ہیں، گمراہی میں ہیں اور بہت دور کی گمراہی میں۔ آگے انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔